بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب افریقہ، فروری 2024 عیسوی۔ فروری 2024 عیسوی کے دوران براعظم افریقہ میں وقوع پذیر ہونے والے حالات و واقعات کا خلاصہ۔ شہود آصف، استاد، جامعہ احمدیہ گھانا۔ سینیگال میں الیکشن ملتوی، ملک میں ہنگامی صورتحال۔ سینیگال پارلیمنٹ میں اکثریت نے 25 فروری 2024 کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو 15 دسمبر تک ملتوی کرنے اور موجودہ صدر میکی سال کی مدت میں توسیع کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اپوزیشن نے اس بل کی سخت مخالفت کی۔ سیکیورٹی فورسز نے پارلیمنٹ میں داخل ہو کر اپوزیشن کو نکالا اور پھر ووٹنگ مکمل ہوئی۔ اس بل کی منظوری کے بعد ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ پرتشدد واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ انتخابات ملتوی ہوئے ہیں۔ سینیگال کی اعلیٰ آئینی کونسل نے حکومت کی جانب سے اس اقدام کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس بل کو منسوخ کر دیا جس میں انتخابات کو ملتوی کرنے کا کہا گیا تھا۔ آئینی کونسل کے 7 ارکان نے اس کی تائید کی۔ آئینی کونسل نے حکم دیا کہ حکومت جلد از جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ موجودہ صدر کی دوسری صدارتی مدت 2 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔ صدر نے اعلان کیا کہ وہ تیسری مرتبہ صدارتی امیدوار نہیں بننا چاہتے اور مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی عہدے سے الگ ہو جائیں گے اور مذاکرات کی دعوت دی ہے، مگر اپوزیشن مذاکرات کی بجائے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک وہ اپنی پارٹی کے اگلے صدارتی امیدوار کے جیتنے کے متعلق زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ سینیگال میں بھی کبھی فوجی بغاوت نہیں ہوئی، مگر حالیہ سیاسی بے چینی نے بہت سے اندیشوں کو جنم دیا ہے۔ گینی کناکری میں فوج نے نگران حکومت کو ختم کر دیا۔ مغربی افریقی ملک گینی کناکری میں فوج نے 20 فروری کو عبوری حکومت کو تحلیل کر دیا اور کہا ہے کہ وہ ایک نئی عبوری حکومت کا تقرر۔ ملکی فوج نے ستمبر 2021 میں صدر الفا کونڈے کے معزول ہونے کے بعد بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ گینی کے قانون کے مطابق کوئی شخص تیسری مرتبہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا۔ صدر الفا کونڈے نے مارچ 2020 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے اس قانون کو تبدیل کر دیا۔ ترمیم کے پاس ہونے پر عوام نے احتجاج کیا۔ اکتوبر 2020 میں ہونے والے الیکشن میں صدر الفا کونڈے نے اکثریت حاصل کر لی۔ اپوزیشن کی طرف سے انتخابات کو مسترد کیا گیا اور ملک میں ہنگامے برپا ہو گئے۔ مستحکم اور مخدوش حالات کے پیش نظر ملکی اسپیشل فورس نے 5 ستمبر 2021 عیسوی کو بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاہم بین الاقوامی دباؤ کے تحت 2022 میں فوجی رہنما کرنل ماماڈی ڈومبویا نے 2 سال کے اندر اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا اور ملکی معاملات چلانے کے لیے ایک عبوری حکومت قائم کی جسے فروری 2024 میں خود ہی تحلیل کر دیا۔ 1 مارچ کو فوج نے سابق اپوزیشن رہنما ماماڈو اورے باہ کو نیا وزیر اعظم مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیا میں ایک مذہبی فرقے کے رہنما پر قتل کے الزامات۔ کینیا کے مشرق میں ایک دور دراز جنگل میں خستہ حال قبروں میں 400 سے زیادہ لاشیں ملی ہیں۔ ان کے قتل کا الزام کینیا کے مذہبی فرقے کے رہنما پر عائد کیا گیا ہے۔ متاثرین کے رشتہ داروں اور بچ جانے والوں نے لوگوں کو بتایا کہ ملزم پال میکنزی اپنے پیروکاروں سے یسوع کو دیکھنے کے لیے روزہ رکھنے کی تائید کرتا تھا۔ پولیس اور متاثرین کا کہنا ہے کہ بھوک کے علاوہ کچھ لوگوں کو گلا دبا کر بھی ہلاک کیا گیا۔ میکنزی پر پہلے ہی دہشت گردی، بچوں پر ظلم اور تشدد کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں جس کی اس نے تردید کی۔ مرنے والوں میں متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ پال میکنزی لوگوں کو ادویات کے استعمال اور بچوں کو ویکسین لگوانے سے منع کرتا، حتیٰ کہ وہ ماؤں کو شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے سے روکتا تھا تاکہ وہ جلد از جلد یسوع سے مل سکیں۔ عوامی جمہوریہ کونگو کے مشرقی حصے میں مسلح باغیوں کے فسادات۔
مشرقی عوامی جمہوریہ کونگو میں باغیوں نے حملوں میں تشدد میں اضافے کے درمیان 2 جنوبی افریقی فوجیوں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متعدد افراد کو باغیوں نے اغوا بھی کر لیا ہے۔ عوامی جمہوریہ کونگو کے مشرقی حصے میں ایک طویل عرصے سے مسلح بغاوت چلی جا رہی ہے۔ سے زائد مسلح عسکری گروپ لڑائی میں مصروف ہیں۔ حالیہ مہینوں میں تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کئی حملوں کا الزام M23 باغی گروپ پر لگایا گیا ہے، جو برسوں سے اس خطے میں لڑ رہا ہے۔ کونگو کنشاسا کے مطابق اس مسلح گروہ کو روانڈا سے فوجی مدد مل رہی ہے۔ روانڈا ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ کونگو کا یہ علاقہ سونے اور معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، مگر باہمی لڑائی اور تشدد کی بنا پر انتہائی پسماندہ ہے۔ زیادہ تر مسلح عسکری گروپ بیرونی طاقتوں کی مدد سے بنائے گئے ہیں تاکہ حالات خراب کر کے وہاں موجود معدنیات کو غیر قانونی طور پر نکال کر اپنے استعمال میں لایا جا سکے۔ تشدد کی حالیہ لہر کی بنا پر ایک مرتبہ پھر لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایتھوپیا 20 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ایتھوپیا کی انسانی حقوق کمیشن EHRC نے بیان دیا ہے کہ ایتھوپیا کی وفاقی سیکیورٹی فورسز نے جنوری کے آخر میں ریاست امہارا میں کم از کم 45 شہریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا۔ اس علاقے میں اپریل 2023 میں فوج اور ایک مقامی تنظیم فانو کے مابین جھڑپیں شروع ہوئیں، جس کے بعد علاقے میں ہنگامی حالت کا نفاذ کیا گیا۔ مسلح ڈرونز کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، جس سے معصوم شہریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ نومبر 2022 میں ایتھوپیا نے سرحدی علاقے ٹگری میں تنازع اور تشدد کے خاتمے کے لیے امن معاہدہ کیا تھا۔ ایک سال کے وقفے کے بعد سے دوبارہ اس ریاست کے حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ برکینا فاسو میں مسجد، چرچ، مختلف گاؤں اور حملوں میں سینکڑوں افراد ہلاک۔ 25 فروری کو جنوب مشرقی برکینا فاسو میں دہشت گردوں نے ناتیابونی قصبے پر مسجد میں حملہ کر کے درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا۔ اسی دن ایساکان گاؤں میں ایک چرچ پر حملہ کیا گیا، جس میں 15 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح شمال میں یاٹینگا صوبے کے نوڈی، کمسلگا اور سوروئے کے دیہات پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور تقریباً 170 افراد کو ہلاک کر دیا۔ 25 فروری کو ملک کے مختلف حملے ہوئے۔ برکینا فاسو کا تقریباً نصف حصہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے اور مسلح گروپس کا علاقے میں راج ہے۔ عدم استحکام سے دوچار خطے میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک برکینا فاسو میں تشدد سے تقریباً 20,000 افراد ہلاک اور 20 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ صرف جنوری 2024 میں ہی ملک کے 439 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ الجزائر میں افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح۔ 26 فروری 2024 کو الجزائر کے صدر عبد المجید نے افریقہ کی سب سے بڑی مسجد جامع الجزائر کا افتتاح کیا۔ اس کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد بتایا جا رہا ہے۔ سابق صدر عبدالعزیز نے اس مسجد کے منصوبے پر کام شروع کروایا۔ ابتدائی طور پر ملکی معاشی حالات کے سبب مسجد کی تعمیر اور افتتاح کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تعمیر کا آغاز 2012 عیسوی میں ہوا۔ دارالحکومت میں واقع اس عظیم الشان مسجد کا مینار 869 فٹ بلند ہے اور اس میں نمازیوں کے لیے ایک بہت بڑا ہال بھی ہے۔ حکومت کے مطابق اس مسجد میں ایک وقت میں 1,20,000 سے زائد نمازیوں کے لیے گنجائش ہے۔
اس منصوبے کی سرکاری لاگت $898 ملین تھی۔ یہ مسجد تقریباً 70 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس مسجد کی ایک خاص بات اس کا بلند ترین مینار ہے جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ زامبیا میں خشک سالی۔ جنوب افریقی ملک زامبیا نے حالیہ خشک سالی کو قومی آفت قرار دیا ہے۔ ہاکائندے ہچلیما نے کہا کہ بارش کی کمی نے زرعی شعبے کو تباہ کر دیا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کسانوں کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، گزشتہ 5 ہفتوں سے بارش نہیں ہوئی۔ خشک سالی نے ملک کے 116 میں سے 84 اضلاع کو متاثر کیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور ایل نینو کے رجحان کی وجہ سے ملک میں خوراک، پانی اور غذائی تحفظ کی فراہمی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ 2023-24 کے برساتی موسم پر ایل نینو کے اثر کی وجہ سے زامبیا میں کاشت کی گئی فصلوں میں سے 10 لاکھ ہیکٹر 2.5 ملین ایکڑ ضائع ہو گئی ہیں۔ لیبیا میں حیرت انگیز واقعہ، زیر زمین پانی کے اخراج سے سیلاب۔ لیبیا کا زیادہ تر رقبہ خشک صحرا پر پھیلا ہوا ہے۔ دارالحکومت طرابلس سے تقریباً 160 کلومیٹر دور مشرق میں واقع بحیرہ روم کا ایک ساحلی قصبہ زلائٹن ایک انوکھے مسئلے کا شکار ہوا ہے۔ قصبے کے گھر اور کھیت زیر زمین پانی کے پراسرار اخراج کی وجہ سے زیر آب آ جاتے رہے ہیں۔ کھڑے پانی اور کیچڑ نے گھروں، گلیوں اور کھجور کے باغات میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے، جس سے بدبو پھیل رہی ہے اور مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے۔ ممکنہ سنگین ماحولیاتی بحران کے پیش نظر بہت سے مقامی افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ زلیٹن میں واقع زیادہ تر کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، وہ گر گئی ہیں۔ قصبے کی آبادی تقریباً 3.5 لاکھ ہے اور یہ صوفی مزارات اور الاسماریہ یونیورسٹی کے علاوہ کھجور اور زیتون کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ممکنہ وجہ دنیا کے دیگر متعدد علاقوں میں سمندر کی سطح میں اضافے کو ساحلی زیر زمین پانی میں اضافے کی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے سمندر کا گاڑھا نمکین پانی واٹر ٹیبل میں داخل ہو کر ہلکے میٹھے پانی کو اوپر دھکیل سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ سائنسی طریقوں سے فوری طور پر اس بحران کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ بے گھر ہونے والے خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے گا اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ گھانا کی پارلیمنٹ میں LGBTQ میں ملوث افراد کو سزا دینے کی قانون سازی۔ 28 فروری کو گھانا کی پارلیمنٹ نے LGBT سے متعلق قوانین کو مسترد کرنے اور اس عمل میں شامل ہونے والوں کو سزا دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں عیسائی، مسلمان اور روایتی رہنماؤں کے اتحاد نے اس قانون سازی کی حمایت کی۔ بل کے مطابق جو لوگ ہیں ان کو 6 ماہ سے 3 سال تک سزا ملے گی۔ مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کی منظوری پر احتجاج اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ بعض اداروں نے اعلان کیا ہے کہ گھانا کی امداد اور ترقیاتی فنڈز کو بھی روکا جانا چاہیے۔ ابھی صدر مملکت کی طرف سے اس بل پر دستخط ہونا باقی ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 20 مارچ 2024 ء، صفحہ نمبر 6۔